بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک مسلم شخص کو غیر مسلمانوں نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ جس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیں، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم سب آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا، یہ ایک جو تاجر ہے، یعنی ایک جو سوداگر ہے، بالکل نیا ہے اور کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو ہم سب ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا سامان جتنا ہے اتنا پھینک دیا جائے تو سارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکوایا جانے والا تھا اس نے کہا، میرے اکیلے کا سامان کیوں پھینکا جائے گا؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب سوداگروں نے اس نئے تاجر کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کے سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور ساتھ میں اس نئے تاجر کو بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک ہار کر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن بہت دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم زاد نہ، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہیں، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن تاجر کے وہاں پر گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس نے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں سے میٹھے پانی کی ندی مل گئی، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی تاکہ گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک دن ہوا یوں کہ وہ تاجر آگ جلا کے اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اب وہ آگ چولہے کی آگ تھی، اس کی جھونپڑی میں لگ گئی۔ جھونپڑی لکڑی کی تھی اور جلنے لگی۔ بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ساری مصیبتیں، ساری آفتیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم لوگ بھی نا اکثر شکایتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہیں؟ اور وہ شخص غم کے مارے بھوکا ہی سو گیا۔
لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ تو میں بہت حیران اور خوش ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسی بچ گئی تھی۔ میں جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس انجان جگہ پر کوئی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ بات بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انسان اور اجنبی جگہ ہے۔ سوداگر کے تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اڑتا ہوا دیکھا تھا، ہمیں ایسا لگا کہ کوئی ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، ہم تم کو یہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ جہاز والوں نے تاجر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ اس نے بتایا۔ سوداگروں نے اسے ناجائز طریقے سے اٹھا کر جہاز سے باہر سمندر میں پھینک دیا، اس کا سارا سامان بھی سمندر میں پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو اس تاجر کی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو، تو ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ سمندر میں لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو۔ تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زوروں قطار رونے لگا، وہی سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور پیارے دوستوں، اگر آپ کی حالت بگڑ جائے